اور جو مردے ہیں وہ تو قیامت والے دن ہی اٹھیں گے. جو دنیا میں بات نہیں سنتا اللہ نے کہا وہ مردہ ہے. آپ کہتے ہیں زندہ ہے, اللہ کہتا ہے مردہ ہے. جو بات سنتا نہیں ہے, کیونکہ سنے گا تو کان میں پڑے گی تو بات پھر آگے چلے گی نا. یہاں ہر بندے نے اپنا فریم آف ریفرنس سیٹ کیا ہوا ہے کہ جی یہ بات کریں گے, ساڈن گل نہیں کرنی جی تسی اس موضوع میں گل سننے سے بھی تیار نہیں ہے. تو یہی تو کافر بھی کرتے تھے. اور آپ دیکھ لیں اللہ نے فرمایا دوستیوں کا اصل جرم کیا ہے, وقالوا لو كنا نسمع ونعقل, کاش ہم نے دنیا میں بات سنی ہوتی, عقل استعمال کی ہوتی, آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم, انہوں نے اعتراف کیا ہے اپنے اصلی جرم کا. فسحقا لاصحاب السعیر, لیکن پھٹکار ہو ان دوستیوں کے اوپر. اچھا اب اعتراف کر دیے تو اللہ تعالیٰ کہ یار ایک چانس ہے اور واپس ٹوٹ جاؤ نا, چانس ختم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ, اور جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے لیے ہے عذاب جہنم. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور کیا ہی بری جگہ ہے دوزخ رہنے کے لیے. اللہم اجرنا من النار, آمین. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور, جب وہ دوزخ میں جھونکے جائیں گے تو دور سے دوزخ کی گرج کی آواز سن رہے ہوں گے, وہ جوش مار رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ, اور وہ اتنے غصے میں ہوگی کہ قریب ہے کہ دوزخ پھٹ پڑے. کلما القی فیہا فوج, جب کبھی بھی کسی گروہ کو ڈالا جائے گا دوزخ میں, سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر, تو دوزخ کا داروغہ پوچھے گا اوے تمہیں کوئی پیغمبر نہیں آیا جو ڈراتا آج کے دن سے, دوزخ تک پہنچ گئے ہو. سورہ قاف میں تو یہاں تک آتا ہے نا کہ ہم دوزخ کو جب بھریں گے تو دوزخ کہے گی یا اللہ اور خوراک دے مجھے. یعنی جس طرح ایک وحشی قسم کا آپ سمجھ لیں ریچھ ہو یا ایک بھوکا بھیڑیا ہو, اس کے سامنے آپ بکری ڈالیں چھوٹی سی, وہ کہے گا اور. تو یہ وہ نقشہ اللہ نے کہا ہے کہ دوزخ جو ہے وہ چنگھاڑ رہی ہوگی اور قریب ہے کہ غصے سے پھٹ پڑے. یعنی وہ ظاہر ہے کہ دوزخ کی ذمہ داری یہی ہے کہ اللہ کے مجرموں کو پکڑنا ہے, تو وہ اپنا غصہ بھی نکالے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کبھی کسی قوم کو داخل کیا جائے گا دوزخ میں تو دوزخ کے داروغہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا, یعنی کوئی پیغمبر. قرآن پاک کی ڈاکٹرائن میں ٹوٹل گفتگو پیغمبروں کے گرد گھومتی ہے. یہ بزرگ بابے یہ تو ہم لوگوں نے بعد میں بنا لیے نا, اور وہ بھی بنائے کیا ہیں, اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں. پیغمبر سانجا ہے. قرآن آپ جہاں سے ہی پڑھ کے دیکھیں نا, دوزخ کا ذکر آئے گا تو فرشتے کیا پوچھ رہے ہوں گے, کوئی پیغمبر آیا تھا تمہارے پاس؟ بابا جی نہیں, پیغمبر. پورے کا پورا دین پیغمبروں کے ساتھ چلتا ہے. بابے تو ہر ملک کے اپنے, ہر فرقے کے اپنے, ہر علاقے کے اپنے, اور ایک کا بابا دوسرے کا دجال. یہ بھی ذہن میں رکھے سر, بابے تو سانجے ہو ہی نہیں سکتے. ایک کہتا ہے مجدد دین ملت, دوسرا کہتا ہے مجدد دین بدعت ہے وہ. ایک کہتا ہے یہ حکیم الامت ہے, دوسرا کہتا ہے یہ مریض الامت ہے. اور دونوں طرف کروڑوں لوگ ہیں کہنے والے, تھوڑے نہیں ہیں. قرآن کی ڈاکٹرائن میں پیغمبر ہے. جب کبھی کسی قوم کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس کا داروغہ پوچھے گا, اور اس کا نام آیا ہے سیدنا مالک علیہ السلام, پارہ نمبر 25 کے اندر, کہ بھئی کوئی آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آئے گا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر, وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈر سنانے والا پیغمبر تو آیا تھا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء, تو ہم نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا فی ضلال کبیر, تم تو نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں. ہم نے پیغمبروں سے ٹکر لے لی. ایک تو ڈائریکٹ ٹکر ہے نا کہ ایک بندہ پیغمبروں کے ہونے کا انکار کر دے, اور ایک دوسری ٹکر ہے کہ آپ کو پیغمبر تو ماننا ہے لیکن آپ کی بات کوئی نہیں ماننی. اے جہاں بٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. دونوں ایک لیول کے جرم ہے اپنے انجام کے اعتبار سے. ایک عملی کفر ہے, ایک اعتقادی کفر ہے. والعیاذ باللہ تعالی. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر, اور وہ کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی, اپنی عقل استعمال کر لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے سر. اس آیت کے اوپر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. کئی لیکچرز میں میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ اس آیت کو کوٹ کیا کہ دوست کی کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی, آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے. تو ویسے تو دوزخیوں کا کلام ہے نا, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی. اللہ نے اس کو یہیں پہ کل کر دیا. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ, انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا. اللہ نے بھی مان لیا کہ یہ بات یہ سچی کر رہے ہیں. ویسے تو ہو سکتا تھا نا کوئی شخص یہ کہتا کہ جی وہ
یا تو لوگ کہتے ہیں نا عقل دے جڑے نا وہ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے ان ہی ہونا گالیاں. قرآن بالکل الٹ بات کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے عقل والے نمبر لے گئے جنہوں نے اپنی عقل استعمال کی. وہ پھر ظاہر ہے وہ عقل تو استعمال نہیں کرنی, پھر وہ کبھی ہم ان کو قرآن کی آیت سنائیں گے, کوئی حدیث سنائیں گے, وہ کہیں گے جی وہ جناب بلے شاہ نے نچ کے مرشد بنایا سے. کبھی کہہ دیں گے علم بس کریو یار. حالانکہ پیغمبروں کی وراثت کیا ہے؟ علم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی خشیت اور معرفت اہل علم کو ہے. نبی علیہ السلام نے قرآن میں جو دعا ہے اللہ سے کیا مانگی ہے؟ اللہ میرے عشق میں, میرے وجدان میں, میری بزرگی میں اضافہ کر دے. رب زدنی علما. یہ علم کو نگیٹ کرنا, علم کی توہین کرنا جو تصوف کے ہاں پائی جاتی ہے, بابوں کے ماننے والوں میں پائی جاتی ہے, اس کے پیچھے اصل میں انٹینشن یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ علم کی فیلڈ میں تو ہم بالکل ہی جعلی ہیں. تو اس کا الٹیمیٹلی ہمارے پاس سولوشن یہ ہے کہ علم بس کری ہو یار, ماتی مار دو. علم ہی نہیں ہوگا تو بات ہی ختم ہو جائے گی, پچ ہی کھول دو. لیکن قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ علم علم علم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی علیہ السلام فرما دو کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے, عقل استعمال کرنے والے. قرآن کی ڈاکٹرائن الگ ہے اور ہمیں جو سب کانٹیننٹ میں دین بگاڑ کے پیش کیا گیا وہ الگ ہے. قرآن تو کہتا ہے عقل استعمال کرنی ہے, بات سننی ہے. یہاں لوگ کیا کہتے ہیں جی دوسرے کی بات نہیں سننی, آپ گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور کافروں نے بھی یہی کیا تھا. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کافر کہتے ہیں اس قرآن کو مت سنا کرو. والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اور جب قرآن کوئی پڑھ رہا ہو نا شور مچا دیا کرو, اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں کہ تم غالب آ سکو. اور آپ دیکھیں آج بھی اگر قرآن کے نام پہ کوئی سچائی کی دعوت اٹھتی ہے نا تو لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ اینو سننا نہیں. ہم تو اس سے گزر ہوتے ہیں, اوہ انجینئر نہیں سننا, اور انجینئر صاحب ایڈے بول لینے ہیں وہ کہتے ہیں سارے نو سنو, تو پھر سانو بھی ذرا سنو, پھر تو پتہ لگے گا فرق کی ہے. جو ڈرپوک ہے نا وہ یہی کہیں گے کسی کو آپ نے میرے علاوہ کسی کو نہیں سننا, اور جس کو اپنی سچائی کے اوپر اعتماد ہوگا وہ کہے گا سر آپ ہمیں سنیں, اس کے بعد باقیوں کو سنیں. جتنا باقیوں کو سنیں گے نا اتنا ہماری سچائی کے اوپر آپ کو یقین آ جائے گا کہ باقی ساری کہانی ہے. یہ تو بات سچی ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ سورہ الانعام میں فرماتا ہے انما یستجیب الذین یسمعون. حق بات تو صرف وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. اور جو مردے ہیں وہ تو قیامت والے دن ہی اٹھیں گے. جو دنیا میں بات نہیں سنتا اللہ نے کہا وہ مردہ ہے. آپ کہتے ہیں زندہ ہے, اللہ کہتا ہے وہ مردہ ہے. جو بات سنتا نہیں ہے, کیونکہ سنے گا تو کان میں پڑے گی تو بات پھر آگے چلے گی نا. یہاں ہر بندے نے اپنا فریم آف ریفرنس سیٹ کیا ہوا ہے کہ جی یہ بات کریں گے, سیٹل گل نہیں کرنی جی تسی اس ملک میں گل سننے سے بھی تیار نہیں ہے. تو یہی تو کافر بھی کرتے تھے. اور آپ دیکھ لیں اللہ نے فرمایا دوستیوں کا اصل جرم کیا ہے؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. کاش ہم نے دنیا میں بات سنی ہوتی, عقل استعمال کی ہوتی, آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم. انہوں نے اعتراف کیا ہے اپنے اصلی جرم کا. فسحقا لاصحاب السعیر. لیکن پھٹکار ہو ان دوستیوں کے اوپر. اچھا اب اعتراف کر دیے تو اللہ تعالیٰ کہ یار ایک چانس ہے ہم واپس ٹور جاؤ نا, چانس ختم ہونا چاہیے نا. چلو اعتراف کر لیا اور سمجھ لگ گئی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں سر دنیا کا سب سے خطرناک جوا جو ہے نا یہ زندگی ہے. ادھر اس کے تو چانس ہی کوئی نہیں ہے. جو ہار گیا وہ ہار گیا, جو جیت گیا وہ جیت گیا. اللہ اکبر. ان الذین یخشون ربهم. سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب, بغیر اس کو دیکھے, لہم مغفرت و اجر کبیر. ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر کبیر, بڑا اجر. یعنی خدا کو بغیر دیکھے ماننا ہے. ویسے تو خدا ہی صرف نظر نہیں آ رہا, باقی خدا کی کوالٹیز تو نظر آ رہی ہے سر. ہر چیز میں آپ کو نشانیاں موجود ہیں خدا تک پہنچنے, ہر چیز کی. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ ایسا ڈال دیا ہے کہ ان چیزوں کو فزیکل فینومینا کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ انسان کو تصور بھی نہیں آتا کہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. ان لوگ سمجھتے ہیں یار بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں بیج بوتے ہیں تو پودا نکلتا ہے, تو نکلتا ہے نا. اس سے پوچھے کیوں نکلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی مٹی میں جب بیج ڈالا جاتا ہے تو وہ پانی اوپر سے پڑتا ہے نا جی بارش کا, جب تو زمین میں وہ دانہ پھوٹتا ہے نا جی, تو اس میں سے نکل آتا ہے. اور سر یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ یہ دانہ آپ سونے کے اندر پھینکے تو نہیں پھوٹتا, جو سب سے پریشیس دھات ہے, اور بے قدر مٹی میں سے پھوٹتا ہے. کیوں؟ الٹیمیٹلی جب ڈیپ کریں گے تو کہیں گے یار ایسا ہی ہوا کرتا ہے. سر اسی میں تو قیامت چھپی ہے کہ ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے. کسی نے اس کی ڈیسٹنی مقرر کی ہوئی ہے.
تو وہ اللہ تعالیٰ اب سامنے نہیں آتا، ورنہ تو کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے نا معجزہ ہے. میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، لیکن ہم اکثر معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کسی شخص نے انڈے میں سے چوزا نکلتے ہوئے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو اور اس کو یہ بتایا جائے کہ سر یہ جو آپ اتنے عرصے سے مرغیاں اتنے شوق سے کھا رہے ہیں یہ اس انڈے میں سے نکلتی ہیں، وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ کہے گا یہ تو لیسدار مادہ اس میں سے کیسے بن سکتا ہے. تو ہم ہر معجزے کے عادی ہو چکے ہیں. بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات آہستہ کرو یا بلند آواز سے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی نیت کو چیک کرنا، اس کے عمل کو چیک کرنا، یہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اونچی گفتگو کر رہا ہے یا آہستہ کر رہا ہے، وہ پردے میں کر رہا ہے یا سامنے آ کے کر رہا ہے. وہ تو انسان کے اندر کی جو دل میں آنے والے خیالات، دماغ میں آنے والی سوچ کو بھی جاننے والا ہے.